خوش آمدید ناظرین، برکت رمضان ٹرانسمیشن میں اس پروگرام میں ہم حاضر خدمت ہیں اور بات کر رہے ہیں شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور اس سے بچنے کی بھی تدبیر ہم مفتی صاحب سے جانیں گے کہ قرآن مجید نے تو کہہ دیا نا کہ سورہ فلق سورہ ناس ہمارے درمیان موجود ہے، اور جب بھی کوئی کام کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کر کے کریں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور ہمارے سامنے ہے یہ چیزیں، اور حدیث مبارکہ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں یہ بھی جان دیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. کریم آقا نے شیطان کے حوالے سے ارشاد فرمایا، شیطان کی طاقت کو بھی دیکھیں، شیطان کی ذریت کو بھی دیکھیں. شیطان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے انسان کے پورے جسم میں خون دوڑتا ہے تو شیطان انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے. اتنی اس کے پاس طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ وہ انسان کے خون میں دوڑتا ہے، اور انسان کا خون جہاں جہاں تک پہنچتا ہے شیطان بھی اس کے جسم میں وہاں تک پہنچتا ہے. گویا کہ انسان کے سر کے بالوں سے لے کر انسان کے قدموں کے ناخن تک شیطان اس کے بدن میں سرایت کرتا ہے. شیطان حملہ آور ہوتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث مبارکہ بھی اسی حوالے سے ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر انسان کے رات کو جب انسان سو جاتا ہے ہر انسان کے ناک پر رات بسر کرتا ہے. صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے، شیطان ناک پر رات بسر کرتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ شیطان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جیسے ہی دم نکلے تو میں اس کو بہکاوے میں ڈال دوں، اس کو اللہ کے راستے سے بہکا دوں. وہ اس آس پر، اس امید پر، اس خواہش پر پوری رات انسان کی ناک پر بسر کرتا ہے. کیونکہ انسان کی جب روح نکلتی ہے نا تو گویا کہ دم نکلتا ہے، وہ ناک کے راستے سے خارج ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت کے لیے بہت سارے اسباب جہاں پر پیدا کیے نا تو وہاں پر شیطان کے بچنے کے لیے بھی بہت سارے اسباب دیے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ آپ یہ بات کہیں، ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی. جس طرح کہ کسی انسان کا دم جب نکل رہا ہوتا ہے تو یہ سننے میں آیا ہے، لوگ کہتے ہیں اکثر کہ شیطان آتا ہے پہلے اور اس سے آ کر مخاطب ہوتا ہے کہ دیکھ جو ہے نا، میں تمہارا باپ بھی جو ہے نا میرے دین پہ تھا، تمہارا دادا بھی میرے دین پہ تھا، تو میں نے ان کے ساتھ جو کہ وہ اس کو شبیہ بن کے آتی ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی میں دیکھو میں اس کے دین پہ تھا اور میرے ساتھ معاملہ اچھا ہو گیا، یہ ہو گیا، تم اس کے دین پہ آ جاؤ. تو وہ بہک جاتا ہے وہ شخص. تو اس طرح کی کوئی روایت ہے؟ اصل میں دیکھیں جی، یہ مختلف قسم کے تجربات اور اولیاء کرام کے اقوال جو ہیں اس معاملے میں چونکہ ذکر کیے گئے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز ذکر کی گئی. مختلف اولیاء کرام کو اور مختلف اللہ کے نیک بندے جو تھے ان کو شیطان بہکاوے دینے کے لیے ان کے پاس یوں اس شکلوں میں آتا رہا. ان کے تجربات جو تھے وہ عالم رویت کے حوالے سے دوسروں تک پہنچے اور انہوں نے تحریر کیے. تو یہ در حقیقت اسی حدیث کے ساتھ میچ کر رہا ہے جیسا کہ میں نے گزشتہ حدیث مبارکہ ذکر کی نا کہ شیطان اس کے ناک پر رات بسر کرتا ہے تاکہ اس کو بہکایا جا سکے اسے. تو انسان اصل میں شروع سے بنیادی طور پر محسوس مبصر کا عادی ہے. انسان کی عادت رہی ہے کہ جو چیز اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا یہ اس پر اعتقاد زیادہ رکھتا ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی نا اس پر اعتقاد اس کا کمزور ہو جاتا ہے. اب آپ بنی اسرائیل کا معاملہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کتنے انعامات نازل کیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وہ نیل کا راستہ پھٹ جاتا ہے، پانی اس کو راستہ دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، آسمان سے من و سلوہ بھی نازل ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، آسمان سے روشنی کا ایک مینارہ بھی نازل ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پتھر پر آپ نے جو اپنی لاٹھی ماری تو 12 چشمے پانی کے بھی پھوٹ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پورے صحرا میں جہاں پر دھوپ برستی تھی پوری بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر بادلوں نے سایہ بھی ڈال دیا. اتنے انعامات ہو گئے نا، چاہتا ہے وہ کہتا ہے اتنے انعامات ہو گئے. اللہ کی حکمت کو، اللہ کی چیزوں کو وہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم جو ہے نا عین الیقین سے دیکھو، یقین کی آنکھ سے دیکھو. میں یہی عرض کروں، وہ اتنے انعامات انسان نے دیکھے نا سارے بنی اسرائیل نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے کتاب لینے کے لیے تو شیطان انسانی شکل میں ان کے سامنے آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ تمہارا معبود تو میں ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو غلطی ہوگی، وہاں پر چلے گئے. اور سامری نے جو ایک بچڑا بنایا، لوگوں کے زیورات جمع کر کے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس کے اندر وہ مٹی رکھی جو حضرت جبریل امین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اٹھائی تھی. اس نے وہ جو مٹی اس کے نیچے رکھی اور اس مٹی نے یہ اس کے اندر یہ قوت تھی، طاقت سمجھ لیں آپ، کرشمہ تھا اس کا کہ وہ بچڑا بولنے لگا انسانی آواز میں اور اس نے کہا بھی تمہارا معبود تو میں ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو غلطی ہوگی، وہاں پر چلے گئے. تو معاذ اللہ آپ دیکھیے قوم کتنے انعامات دیکھ چکی تھی لیکن وہ بچڑے کی عبادت میں مصروف ہو گئے.
کیونکہ انسان محسوس مبصر کا عادی ہوتا ہے، تو وہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے، وہ مختلف قسم کے باغات دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ انعامات ہیں، یہ جنتیں ہیں، میں نے تمہارے والدین کو بھی دے دیے، میں نے ان کو دے دیے ہیں، یہ بڑے ناز و نام کے اندر ہیں، تو تم بھی آ جاؤ میرے دین پر، تو معاذ اللہ پھر انسان اگر بہکاوے میں آ جائے، کچے عقیدے میں آ جائے، تو پھر انسان کی راستہ شیطان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اس کا اصل تو وہی حدیث ہے نا، حدیث ہے گز والی، ایک گز والی، اصل تو وہی ہے، تو انسان پھر بہکاوے میں آ کے وہاں پر چلا جاتا ہے۔ تو وجہ انسان کی یہ ہے کہ انسان دیکھی ہوئی چیزوں پر اعتقاد زیادہ رکھتا ہے، دیکھی ہوئی چیزوں پہ اعتقاد رکھتا ہے۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہم دشمن اپنا کسی اور کو بنا رہے ہیں، اپنے پڑوسی کو اپنا دشمن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں فرقے والا، فلاں مذہب والا، فلاں بندہ یا فلاں ملک کا ہمارا دشمن ہے، تو یہ تو پھر کوئی دشمن نہ ہوا نا، یہ بڑا دشمن جس قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا، حدیث جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، وہ تو شیطان ہو گیا۔ تو ہمیں شیطان کے خلاف لڑنا چاہیے، نہ کہ اپنے ارد گرد دشمنوں کے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے جی، شیطان نے جو اللہ رب العالمین سے مہلت لی اور پھر انسان کی دشمنی پر آمادہ ہوا، اس کی دشمنی کے مختلف راستے تھے۔ اب شیطان خود انسانی شکل میں آ کے ہر انسان کو نہیں بہکاتا، بلکہ شیطان کمزور عقیدے کے لوگوں پر اپنا عکس ڈالتا ہے، اور وہ لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر جب چلتے ہیں، وہ جیسے ہی شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں تو صراط مستقیم والوں سے ان کا ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کے اصل میں وہ اعلیٰ کار ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک اعلیٰ کار شیطان کا ہر انسان کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، وہ بھی انسان کو بہکاتا ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ یوں دیکھ لیں کہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے، اسے ہم آگ پر گرم کرتے ہیں، انتہائی شدید گرم کیا حتیٰ کہ وہ لال ہو گیا، اب اس کے اندر آگ والی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو ہم ہاتھ لگائیں گے وہ جلا دے گا، وہ آگ نہیں ہے لیکن وہ جلا دیتا ہے، اس کے اندر یہ اتنی طاقت ہے۔ تو یہ جو شیطان کے ہرکارے ہوتے ہیں، شیطان جن پر اپنا پرتو ڈال لیتا ہے، وہ شیطان ہوتے نہیں ہیں، لیکن شیطان کا عکس ان کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ شیطان ان کے راستے سے ہمیں بہکاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں شیطان کو جو ہے کہ قید کر لیتا ہے، تو پھر یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں آس پاس، تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر وہی معاملہ ہوتا ہے کہ شیطان تو ہو گیا گرفت میں، شیطان تو ہو گیا قید، اب وہ انسان کا نفس امارہ جو لوہے کی طرح ہے اور وہ آگ پر تپ کر گرم ہو چکا ہے اور جلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ وہ جلن پیدا ہو رہی ہے، یہ وہ جلن ہے جو انسان کو، شیطان تو ختم ہو گیا، آگ تو بجھ گئی، کیونکہ وہ تو پہلی تاریخ سے بند ہو گیا، آگ تو بجھ گئی، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لوہے کے اندر شدت پیدا ہو گئی تھی، اس کے آفٹر ایفیکٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ والے جو ہے نا انسان کے اندر پیدا ہو گئے تھے، وہ انسان کو پورے راستے سے بہکاتے ہیں۔ اس لیے پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو شب برات عطا کی ہے نا، فرمایا کہ توبہ کر کے پاک صاف ہو کے نیک ہو جاؤ، پھر اللہ تمہیں رمضان عطا کرے گا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہو جاؤ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ اور شیطان تو کھلم بکھلا دشمن ہے انسان کا، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے، اور ہمارے ناظرین کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے خصوصی اور عمومی طور پر گفتگو کی کہ شیطان کیا ہے اور اس کا بہکانا کیسا ہے، اور انسانوں کو کس طرح بہکا رہا ہے، اور لوگوں کو کس طرح اپنی جانب مبذول کرا دیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے کہ اگر ہم سوچیں تو یہ ہمارے بس میں بھی ہے کہ ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق، سورہ ناس اور سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ فرمایا کہ یہ تم ہر کام شروع کرنے سے یہ پڑھ لو تو شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے بہکاوے سے بچ سکتے ہو۔ تو امر اس بات کی اس وقت ضروری ہے، ہمیں یہ کام کرنا ضروری ہے کہ ہم بجائے اپنے ہی اہل و عیال سے، اپنے ہی دوستوں سے، اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی خاندان کے لوگوں سے دشمنی کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا دشمن تو بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، ہمیں اس کے خلاف لڑنا ہے۔ اور اس کے خلاف لڑا کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے خلاف وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جب ہم اللہ کو منا لیں گے، اللہ کی طرف آ جائیں گے، تو پھر یہ شیطان، کیونکہ اللہ جو ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو پھر ہم اس کی طرف کیوں نہ چلے جائیں جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب کا مالک ہے، ہم اس کی کیوں نہ سنیں؟ جب ہم اس کی سننے لگ جائیں گے، اللہ کی سننے لگ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان قوتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے گا۔ اور یہ رمضان کریم ہمیں اسی بات کی دعوت دیتا ہے
کہ پورا سال اگر ہم وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن رمضان کے اندر ہم اللہ کو ٹھیک طریقے سے یاد کر لیں، ٹھیک طریقے سے اللہ کو پکار لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ شرط یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کی مان لیں، اس کے نبی کی اطاعت کر لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جب اطاعت کریں گے تو یقین جانیے کہ پھر ہمیں کسی مصیبت سے کا سامنا ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو خود ہی بھگا دے گا۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔